السحر إن الله سيبطله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. ایک بہت بڑا مسئلہ جو ایک عامل اور راقی کی حیثیت سے ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ سے ایک جگہ پرپوزل بھیجا جاتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے، اور اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، وہ رشتہ نہیں ہوتا. تو پھر وہ پرپوزل بھیجنے والے، رشتہ بھیجنے والے انتقاماً جادو کروا دیتے ہیں کہ اس لڑکے کا یا اس لڑکی کا کہیں اور رشتہ نہ ہونے پائے. تو اگر ایسا جادو کروایا جاتا ہے تو اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ آج ہم حافظ صاحب سے یہی پوچھنے جا رہے ہیں. جی سر. جی گلفام بھائی، یہ تھوڑا سا کریٹیکل مسئلہ ہے. اس میں عام طور پہ ماں باپ جو ہے نا سوال بھی بہت زیادہ کرتے ہیں کہ فلانے کی طرف سے رشتہ آیا تھا تو ہم نے رشتہ نہیں دیا، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ کروا دیا ہے. ماں باپ کے اپنے خوف ہوتے ہیں، لڑکیاں بیچاری اپنی جگہ پہ پریشان ہوتی ہیں. میں اس لیے یہ علامات، اور لڑکے بھی پریشان ہوتے ہیں. ہاں لڑکوں کے بھی کچھ مسئلے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ میں لکھ کے لے کے اس لیے آیا ہوں کہ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے وہ علامات زبانی یاد ہوتی ہیں، یا میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں. تو یہ تھوڑا سا ایسے مجھے کریٹیکل لگ رہا تھا، تو میں نے وہ علامات بھی لکھی ہیں جو اب تک میں نے دیکھی ہیں ساری، اور علاج بھی لکھ کے میں نے اپنے پاس رکھا کہ میں تاکہ مجھے دیکھنا پڑے تو میں ساری چیزیں ذکر کر دوں. اس میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا واقعتاً مسئلہ ہے یا نہیں، کیونکہ صرف رشتے نہ آنا یہ ضروری نہیں کہ رشتہ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے جادو ہے. ویسے بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصلحت ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی ہے تو وہ دیر ہو جاتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ علامات کہ اگر رشتہ نہیں دیا اور انتقاماً کسی نے جادو کروا دیا تو اس کی علامات جو ہے نا وہ کیا ہوگی. وہ لڑکی صرف یہ نہیں کہ پھر اس کا رشتہ نہیں آ رہا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو علامت آتی ہے لڑکی کی صورت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ بدصورت ہونے لگتی ہے، کلر اس کا ڈل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ لڑکیاں جیسے کہتی ہیں 2 دن میرا رنگ صحیح ہے 2 دن صحیح نہیں آیا تو وہ کہہ دیں کہ جادو ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ دن بدن گرتا ہی جا رہا ہے اس کا کلر. ٹھیک ہے، واضح فرق محسوس ہو رہا ہے. واضح فرق مطلب آپ سمجھ لیں کہ 1 سال پہلے کی کیفیت اور اس کو اب دیکھیں تو اس کو ایک بڑا چینج نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بدصورت ہوتے جانا، یعنی کہ بدصورت سے مراد یہ کہ کلر ڈل ہوتا جا رہا ہے، اور آنکھوں کے ارد گرد ہلکے بن جانا، عام طور پہ بھی ہلکے بن جاتے ہیں، لیکن وہ میں آگے اور بھی علامات ذکر کرنے لگا ہوں کہ وہ ساتھ ہوں گی. تو پھر اسی طرح ایک چیز یہ ہے کہ بلا وجہ کی رکاوٹ آنا. بلا وجہ کی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ جو رشتے میں چیزیں دیکھی جاتی ہیں، سب سے پہلے لڑکی کیسی ہے، یعنی خوبصورت ہے یا نہیں وہ دیکھا جاتا ہے. لڑکی بھی اچھی ہے یعنی خوش شکل ہے اور اخلاق کے لحاظ سے بھی اچھی ہے، گھر والے بھی ٹھیک ہیں یعنی فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے، تعلیم بھی اس کے پاس ہے. اب یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں. اگر وہ چیزیں بھی ساری ہیں لیکن اس کے باوجود رشتے والے آتے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں، بلا وجہ انکار کر دیتے ہیں یا لٹکاتے رہتے ہیں اچھا کریں گے دیکھیں گے یہ ہے وہ ہے. تو بلا وجہ کی رکاوٹیں اور بار بار آنا، تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ایک سائن ہمیں ملتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. بدصورت ہونا یعنی کہ بدصورتی کی طرف چلتے جانا، اور دوسرا بلا وجہ کی رکاوٹیں آتی جانا. پھر تیسرے نمبر پہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ انہی لڑکیوں کو اس سے پہلے مسئلے نہیں تھے لیکن اس کے بعد ایک دم سے ماہواری کے مسئلے آنے شروع ہو جاتے ہیں. یا تو حیض رک جاتا ہے یا بہت زیادہ آتا ہے، یعنی کہ جو ان کے ڈیز ہوتے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ مسئلہ ان کا چلتا رہتا ہے. اور ایسی لڑکیوں کو یوٹرس میں پین اکثر رہتا ہے، یعنی جن کے رشتے کے مسئلے جادو کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں یوٹرس میں پین ان کو اکثر رہتا ہے. تو یہ جو ہے یہ 3 بڑی علامتیں میں نے بتا دی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ بلا وجہ بیماریوں کا شکار وہ لڑکی رہنے لگی ہے جبکہ پہلے اس کو نہیں تھا یہ مسئلہ. ٹھیک ہے. ظاہر ہے بیماریاں شروع ہوتی ہیں تو تھوڑا لگتا ہے، بڑی بیماری لگنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے. چھوٹی موٹی بیماریاں تو ہر کسی کو ہوتی ہیں، تو ایک دم سے بڑی بیماریوں میں آ جانا، ہر وقت جسم میں سستی محسوس کرنا جو کہ پہلے نہیں تھی. وہ لڑکی ایکٹیو تھی، کام کرتی تھی، پڑھتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس معاملے کے بعد سے سستی آنے لگی ہے. ٹھیک ہے، بلا وجہ چڑچڑاپن طبیعت کے اندر آنے لگا ہے. تو یہ چیز بھی اس کے اندر گری جائے گی. پھر اسی طرح وہ لڑکا جس نے انکار کیا، جس کو انہوں نے انکار کیا تھا، یا جو رشتہ نہیں بن پایا اور اس نے پھر ایک دھمکی دے دی یا اس نے کہا کہ میں ایسا کروں گا، وہ لڑکا اکثر خیالات میں رہنا جبکہ اس سے کبھی بات چیت نہیں ہوئی اور اس کو جانتے تک نہیں ہے، اور وہ اکثر خیالات میں آتا ہے بار بار. اس میں افسر میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. ٹیلی پیتھی کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جب آپ کسی کو سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اگر آپ کے بارے میں سوچے تو خیالات ایک جیسے ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کو مسلسل سوچتے رہیں
تو یہ چیز دوسرے کے ذہن میں بھی آپ کے خیالات پیدا کرنے کا باعث بنے کہ تو خیالات کا آنا صرف یہ جادو کی وجہ سے ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہے ایسا تو نہیں۔ بھائی وہ تو بات بھائی ہے جو میں نے پہلے بتائی ہے کہ یہ دیگر بھی علامات ہوں گی تو پھر تو کنفرم جادو ہے۔ اگر صرف خیال ہی کبھی کبھی آتا ہے تو وہ تو کسی بھی انسان کو کسی کا خیال آ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دیگر علامات بھی ساتھ ہوں گی۔ تو پھر اس میں گلفام بھائی مجھے یاد ہے کہ ایک لڑکی تھی، ایک نہیں بلکہ 3-4 ہیں، لیکن ایک کا مجھے زیادہ اس لیے یاد ہے کہ وہ بہت زیادہ عجیب سا کیس تھا کہ انہوں نے انکار کیا کسی لڑکے کو، تو اس میں نا وہ پھر مسلسل کبھی اس لڑکے سے اس کی بات نہیں ہوئی، اس نے اس کو دیکھا تک نہیں، ملے تک نہیں، ہوتا ہے نا کوئی میل جول ہو یا تھوڑی کبھی کوئی بات ہوئی ہو تو پھر بھی ہے، صرف تصویر دیکھی تھی، تو اس کے باوجود اس کو وہ بار بار یاد آتا ہے، خواب میں وہ بار بار لڑکا دکھتا ہے کہ وہ اس کے دوپٹے کو کھینچ رہا ہے یا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچتا ہے، یعنی اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ لڑکا بار بار خواب میں آتا ہے یا اس لڑکے کی فیملی بلا وجہ بار بار خواب میں آئے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اگر انکار کرنے کے بعد ہوا تو دیگر علامات کے ساتھ یہ علامت بھی۔ اس میں آپ نے خوابوں کا ذکر کیا، خواب میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر خواب میں ایسی کیفیت نظر آئے کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے کپڑے کھینچ رہا ہے، اس کا لباس وغیرہ اس کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، یا لڑکا اور لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو یہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ اس لڑکے نے انتقام لڑکی پہ جادو کروا دیا۔ جی، دیگر علامات ہوں تو جس خالی خواب پہ نہیں۔ پھر اسی طرح ایک علامت یہ بھی آتی ہے کہ اس طرح کی لڑکی جو جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، گھر میں جب رشتہ آتا ہے نا تو وہ چڑھتی ہے۔ ایک اچھا چڑچڑاپن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک چڑچڑاپن وہ ہوتا ہے جس میں رشتہ آئے تو اکثر انکار ہو تو پھر لڑکی ویسے بھی چڑھے گی کہ کیا مصیبت ہے، پھر رشتہ آ گیا پھر انکار ہوگا، وہ نہیں، بلا وجہ اس کو چڑچڑاپن ہو رہا ہے اور اس کا رونے کو دل کرتا ہے بلا وجہ ہی۔ ابھی چند دن پہلے بھی ایک خاتون آئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ رشتہ آنا تو میرا رونے کو دل کرنا، جبکہ ہونا چاہیے تھا کہ رشتہ آیا ہے تو میں مطلب نارمل ہوں، ان کو ملنا ہے، فیس کرنا ہے، لیکن وہ رونے کو دل کرتا ہے۔ اور کہتی ہے کہ میرا دل کرتا تھا کہ یہ بس کسی طرح اٹھ کے چلے جائیں، جب تک وہ چلے نہیں جاتے تھے مجھے سکون نہیں آتا تھا، دل گھبراتا ہے، رشتے کی بات سن کے، رشتے کا نام لے کے دل گھبرانے والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ یہ تقریباً 6-7 علامات میں نے بتائی ہیں۔ اور پھر اسی طرح خواب میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسی لڑکی اپنے آپ کو نا اکثر بند گلیوں، تنگ راستوں میں دیکھتی ہے، کہیں جا رہی ہے تو راستہ نہیں مل رہا، بھول بھلائیوں میں دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک کیفیت ہے۔ یا کبھی کبھی خواب میں اپنے آپ کو کسی جگہ پہ بند دیکھتی ہے کہ کسی چیز کے گھیراؤ میں آ گئی ہیں۔ پھر اسی طرح شادی کے بارے میں نقصانات کے خیالات آنا، مثلا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، نہیں سوری خیال کہہ رہا ہوں، خواب یعنی خواب آتے ہیں کہ اس کا شادی کا جو شادی والا کپڑے ہیں اس کی چادر یا دوپٹہ جو ہے وہ جل گیا ہے، شادی کا سوٹ جل گیا ہے، یا شادی ہو رہی ہے لیکن دولہے کا نہیں پتا، شادی ہو رہی ہے لیکن پوری نہیں ہو پائی، اس طرح کے خواب بھی اس کو آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا علامات، یہ عام طور پہ جب کسی پہ جادو کیا جاتا ہے انتقاماً کہ شادی نہیں کی، مجھ سے نہیں کی تو کیوں نہیں کی، تو اس میں ایسے ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ جن کی ویسے بھی کسی اور نے بھی جادو کروایا ہو، یعنی یہ نہیں کہ اسی لڑکے نے کروایا، کسی اور سے نے بھی جادو کروایا، تو تب بھی اس طرح کی علامت آ سکتی ہیں، یعنی ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکے والا خیال جو ہے وہ علامات میں نہیں ہوتا۔ تو خیر اس کا علاج جو ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اب سب علاج سے پہلے میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جادو ہوتا کیسے ہے؟ وہ لڑکی کے کوئی دوپٹے وغیرہ پہ یا بال یا کوئی ایسی کس چیز سے وہ جادو وغیرہ کروا سکتا ہے وہ لڑکا یا کوئی بھی اور رشتے کے لیے؟ گلفام بھائی اگر تو رشتہ داروں میں ہونا، یعنی کوئی ماموں کا تھا، پھپھو کا بیٹا تھا، ان کو رشتہ نہیں دیا، تو وہ تو آپ کی کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے بال لے سکتے ہیں، آپ کے ناخن لے سکتے ہیں، اپنی تصویریں لے سکتے ہیں، کچھ بھی چیز لے سکتے ہیں استعمال کرنے کے لیے۔ اگر کوئی ان نون ہے، جانے والا نہیں تھا، باہر کا تھا، تو اس میں عام طور پہ تصویر ہی چلتی ہے پھر۔ تو خیر تصویر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، یا پھر ناموں کے ذریعے سے، ماں کے نام کے ذریعے سے، یعنی ماں کا نام پتہ اور لڑکی کا نام پتہ ہے تو پھر اس کے ذریعے سے بھی یہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ہوتا ہے۔ اب میں اس کا علاج بتا دیتا ہوں۔ علاج میں یہ ہوگا کہ یہ لڑکی جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں 21 دفعہ پڑھے گی، سورۃ فلق ناس بھی 21 دفعہ پڑھے گی، پھر اس کے بعد زیتون کا آئل بھی پاس رکھنا، جب پڑھ رہی ہوں گی تو زیتون کے آئل پہ بھی ساتھ ساتھ دم کرتی رہو، جو چیز ایک دفعہ 21 دفعہ ہو جائے اس کو دم کر دیں۔ اس کے علاوہ اللہم اکفنیہم بما شئت، یہ دعا 100 مرتبہ پڑھے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 100 مرتبہ پڑھے گی، پھر ربی انی مغلوب فانتصر، یہ والی دعا یہ 100 مرتبہ پڑھے گی، پھر سورۃ حشر کی آخری دو آیتیں یہ صرف 3 دفعہ پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پڑھے، اور واللہ المستعان علی ما تصفون 1 گھنٹہ لگے گا تقریباً یہ پڑھائی کرتے ہوئے، اس کو بھی 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں گی۔ تو یہ جو ہے یہ 11 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ جو زیتون آئل تھا نا اس کا میں بتانے کا تھا کہ زیتون آئل جو ہے
جو دم کریں گے نا تو وہ، اور لڑکی جو متاثر ہے، میں نے بتایا نا کہ بعض دفعہ ان کو وہ مسئلے فزیکلی ہو جاتے ہیں اور سر میں درد یا اس طرح کے مسئلے، تو جس جگہ پہ جسمانی طور پہ متاثر ہو تو وہ آئل اس جگہ پہ لگائیں گی. جی ٹھیک ہے، سر پہ بھی بالوں پہ بھی لگا سکتی ہیں وہ آئل. تو یہ جو ہے یہ علاج 11 دن تک کرنا ہے. ٹھیک ہے، لڑکے بھی کر سکتے ہیں اگر ان کو کوئی مسئلہ اس طرح کا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ بہتر